بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، اور اسی طرح سے ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے فیصلہ کرنے والا اور عربی زبان میں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو پھر سنو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب سے پھر کوئی بھی آپ کو بچانے والا نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی آپ کا حامی اور مددگار ہوگا. اس آیت بینہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توسط سے امت کے ہر فرد کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ایک بہت ہی سخت تنبیہ کی ہے اور بہت ہی سخت آگاہی بتائی ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی طرف فیصلہ کن کتاب اتارا ہے، لہٰذا یہ تمہارے تمام معاملات میں جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام اور زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر مسئلے میں تمہارے لیے یہ فیصلہ کن کتاب ہے. یہ فیصلہ کن کتاب ہے. تمہیں جب بھی کوئی دنیا کا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ اور مشکل پیش آئے تو تم اس کا حل یہاں ڈھونڈو، تمہیں حل ملے گا. مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کتاب میں موجود ہو، ہر بات قرآن مجید میں موجود ہو؟ تو علماء نے لکھا کہ اگر ہر بات اور چیز قرآن مجید میں نہیں ہے تو سنت رسول میں ہے. آپ نے شادی کیسے کرنی ہے، سنت ہے. آپ نے جناب کاروبار کیسے کرنا ہے، سنت میں موجود ہے. آپ نے گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، سنت میں موجود ہے. اور ادھر حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کا رسول دے اسے لے لو، جو تمہیں اللہ کا رسول بتائے اسے مضبوطی سے تھام لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں اللہ کا رسول روکے اسے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو. تو پتہ چلا کہ رسول کی بات کو لینا بھی قرآن ہی کی بات کو لینا ہے، اور رسول جس چیز سے روکتا ہے اس سے رک جانا یہ قرآن ہی کی اتباع اور پیروی ہے. تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے طرف فیصلہ کن کتاب قرآن مجید کو اتارا ہے، جس میں زندگی کے ہر معاملے موجود ہیں، فیصلے موجود ہیں، اور یہ عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ عربی زبان کائنات میں جتنی بھی بولی جانے والی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے، اور سمجھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ آسان ہے. سب سے زیادہ آسان ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس کو سیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. تھوڑی سی تتبع اور تھوڑی سی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. پھر آگے تنبیہ ذکر فرمائی کہ اگر قرآن کے آنے کے بعد، دلائل کے آ جانے کے بعد حلال اور حرام، جائز اور ناجائز جب آپ کو پتہ چل گیا، اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات پر چلیں گے کہ لوگ یوں کہیں گے اس لیے آپ حق سے پھر گئے، لوگوں کے ڈر سے آپ دین سے پھر گئے، لوگوں کے ڈر سے آپ نے دین کے احکام کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور سنتوں کو چھوڑ دیا، تو پھر سنو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اتنی سخت ڈانٹ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ،
جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بیٹے یہ ساری باتیں تمہیں سمجھا دی اور اس کے بعد بھی اگر تو کسی اور راستے پر چلا اور تو نے میری باتوں کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کی تو پھر سنو، پھر تجھے کوئی نہیں بچا سکتا میری سزا سے۔ باپ کیا سزا دے گا، کتنا مارے گا، لیکن اللہ پاک کی جیسے سزا ہے ایسے کسی کی سزا نہیں ہے، اللہ کی جیسے پکڑ ہے ایسے کسی اور کی پکڑ نہیں ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا والا ان اتبعت اهواءهم، اگر آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس قرآن آ چکا، آپ کے پاس سنت رسول آ چکی، آپ کے پاس حدیث مبارکہ کا علم آ چکا، اگر ان سب باتوں کے باوجود بھی آپ غیروں کے نقل پر چلیں گے، یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، غیروں کے طور طریقوں کو اختیار کریں گے، تو مالک من اللہ من ولی ولا واق، پھر سنو کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، پھر اللہ پاک کے عذاب سے تمہارا کوئی والی اور تمہارا کوئی مددگار اور تمہارا کوئی معین نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس آیت کو ہم سمجھیں اور ہم اپنے دل پر نقش کریں اور اسے بٹھائیں کہ اگر کوئی بھی شریعت کا مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ ناجائز ہے، پھر بھی اگر ہم اس ناجائز کو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی ہم اس حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے، پھر بھی ہم اس کو اختیار کرتے ہیں، دیکھا دیکھی، رسمہ رسمی، لوگوں کے ڈر سے، کسی بھی وجہ سے خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے، تو پھر اس موقع پر فوری یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک اور جگہ پر ذکر فرمایا آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو گئے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو حکم دے جب تم گناہ کرتے ہو تو یہ زمین تمہیں دھنسا دے اور اندر ہی اندر لے جاتی رہے، کون تمہیں بچائے گا؟ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اور یہ اس بات سے تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا، تم مطمئن ہو گئے ہو کہ اگر اللہ پاک آسمان سے کوئی عذاب کا قطعہ اور ٹکڑا نازل کرے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون روکے گا، کون تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ اس وقت اللہ پاک کا جب عذاب آتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب نہیں ٹلا کرتا۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے تنبیہ ہے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔